بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ نمرود کی ایک بیٹی جس کا نام رحیمہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالا، اس کی بیٹی یہ منظر دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئی اور اپنے باپ سے کہنے لگی، تم لعنتی ہو، جھوٹے ہو۔ نمرود نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، انہوں نے اس کے جسم سے کپڑے اتار کر کیا سلوک کیا، مکمل واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، نمرود شنار کا بادشاہ تھا جس کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ حضرت بجاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی مشرق اور مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 بادشاہ ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر۔ 2 مومن میں حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں سے فرعون اور نمرود۔ مبصرین کا بیان یہ ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج بادشاہ اپنے سر پہ رکھا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ زور و زبردستی سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ تارا نکلا، اس کی روشنی میں چاند ستارہ وغیرہ سارے بے نور ہو گئے۔ ہند نجومی نے اس خواب کی تعبیر دی، ایک فرزند عیسیٰ ہوگا جو تیری بادشاہی کا زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائی، چنانچہ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا، مگر تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ بادشاہ کے ڈر سے اس کی ماں نے ان کو شہر سے دور غار میں چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر روزانہ اس کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ 7 برس تک، اور بعض کہتے ہیں کہ 17 برس تک اسی غار میں پرورش پائی۔ روایات ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق کو پکار کر خداوندی سے عرض کرنے لگی، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، ان کے سوا اس زمین میں کوئی بھی تیری توحید کا علمدار نہیں ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں طاقت دے، ہم ان کی امداد اور نصب کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہے، میں اس کا معبود ہوں، لہٰذا اب تم اس کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پانی کا فرشتہ آیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کہو تو میں پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ اور پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں ہوا سے آگ کو بجھا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا، مجھے تم دونوں کی کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہی میرے لیے کارساز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح چاہے گا، جیسے چاہے گا، وہی میری مدد فرمائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کافروں نے جب آپ کو آگ میں ڈالا، آپ نے اس وقت بھی دعا پڑھی، اور جب آپ آگ میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ روایات میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے، اس بارے میں 3 اقوال ہیں۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ 7 دن تک آگ میں رہے، بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن تک رہے، اور بعض لکھتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ نمرود بدبخت نے اپنی سلطنت پر یہ قانون نافذ کر دیا تھا، اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحلیل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کی چیزیں تسلیم کر دیا کرتا تھا جو اس کو خدا مانتے تھے۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں خوراک لینے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس خبیث نے کہا، پہلے تم مجھے اپنا خدا تسلیم کرو، پھر میں تم کو گلا دوں گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلن اعلان کیا کہ تو جھوٹا ہے، میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں جو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا، آپ کو دربار سے نکال دیا اور گلے کا ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے ساتھی بھوک کی شدت سے پریشان ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کے تھیلے میں ریت بھر رہی اور خدا بندہ سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی۔ آپ نے اس کو اپنے ساتھیوں کو کھلایا۔ نمرود کی دشمنی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ وہ آگ گزار بن گئی اور سلامتی کے ساتھ آپ باہر نکل آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ نمرود جھوٹا ہے، وحدہ لا شریک لہ صرف ایک خدا ہے۔ نمرود نے آپ کے کلمے سے تنگ آ کر ایک دن اپنے دربار میں بلایا اور سوال و جواب شروع کر دیا۔ نمرود نے پوچھا کہ اے ابراہیم بتا تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے نمرود، میرا خدا وہی ہے جو لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس بدبخت نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اس وقت 2 قیدیوں کو جیل میں سے دربار میں بلایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی۔ وہ بدبخت بولنے لگا، جو موت کے قریب تھا میں نے اس کو رہائی دے دی، جو رہائی کے قریب تھا میں نے اس کو موت دے دی۔ حضرت ابراہیم سمجھ چکے تھے کہ یہ بہت ہی احمق ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت ہی پیاری دلیل دی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے نمرود، میرا خدا وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اور تو بھی ایسا کر، سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور چپ ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی طرح وہ مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فتح کے ساتھ ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے، نہ ہی نمرود کے فوجیوں سے خائف ہوئے اور نہ ہی نمرود سے۔ آپ نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ بڑے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی اور حق کا یا باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت اور ایمانت کا پرچم سر بلند ہو گیا۔ نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اس کو رہا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب خبیث آدمی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، وہ لڑکی اوپر محل میں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آگ کے ارد گرد بہت سے گلاب کے پودے اور درختوں کو دیکھا اور پرندے چہچہا رہے تھے، تو وہ کہنے لگی، میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے، قدرت، عزت، شاہی تو اللہ رب العزت ہے، میرا والد تو جھوٹا اور عاجز ہے۔ یہ سوچتی ہی اکیلی اپنے محل سے باہر نکلی اور قریب آ گئی، اور باہر سے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قریب سے پکارا، اے ابراہیم، آپ کے علاوہ بھی کیا کوئی آپ کے رب کے بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں تمہارے رب کے ساتھ صلح کروں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ آگ میں داخل ہونا چاہا لیکن ڈر گئی۔ آپ نے فرمایا ڈر مت۔ آگ کو حکم ہوا کہ اے آگ میری بندی کی حفاظت کر۔ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ آگ میں داخل ہو گئی۔ جس جگہ پاؤں رکھتی اللہ کے حکم کے ساتھ آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی، اور اپنے بدبخت باپ کو بھی دعوت دوں گی، ہو سکتا ہے وہ میری بات مان لے۔ وہ واپس آئی اور اپنے باپ کے پاس چلی گئی جو اس وقت تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے محافظ اس کے ارد گرد کھڑے تھے، کچھ بیٹھے تھے۔ پاس آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائی اور قدرت اور طاقت اس خدا کے لیے ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ بادشاہی تو اسی کی ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس کا لعنتی باپ یہ سن کر غصے میں آ گیا۔ اس کو کہنے لگا، اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پہ ظلم نہ کرو، ورنہ میں تجھے ایسے سزا دوں گا کہ دنیا والے اسے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں دین و حق کو ہرگز بھی نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کروں گی، تو جو چاہے کر لے۔ نمرود نے یہ سن کر اپنے درندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے اور اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔
لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے درندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اس اللہ کی بندی نے اف تک بھی نہ کی۔ پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دی، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ جنت میں جائے، وہاں سے اعلیٰ کوشاف لے کر اس کو دے دے۔ فرشتہ کوشاف لے کر اس کے پاس گیا، اس کو دے دیا اور اپنے نورانی پر اس کے بدن پر ملے۔ اس کے تمام زخم اللہ کے حکم سے درست ہو گئے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔